سورہ کہف آیت نمبر 27 اینڈ 28 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 27. And recite what has been revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of your Lord's book. یعنی اللہ نے یہاں پر کہا کہ تلاوت، یہاں پر وتلو ہے تو تلاوت ورڈ ہے کہ تلاوت کرو جو کچھ بھی آپ کی طرف او محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کیا گیا ہے آپ کی رب کی کتاب میں سے. یعنی اللہ نے اس بات کو جو کہا کہ تلاوت کرو، یہ تلاوت جو ہے اس کا میننگ ہی یہ ہے کہ پہلے خود پڑھو اور سمجھو اور دوسروں کو پھر سکھاؤ اور سمجھاؤ. تو یہ ضروری ہے کہ خود اگر نہیں سمجھیں گے تو دوسرے کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. تو اسی لیے پہلی بات تلاوت آئی اور دوسری یہ نہیں کہا اللہ نے کہ وہ جو وحی کیا گیا اس میں سے آپ بتاؤ، تمہارے رب کی کتاب میں سے. اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں سے اللہ نے بھیجا ہے نا قرآن کو، تو اس کو بہت پریسائسلی لکھا گیا کہ اپنے رب کی کتاب میں سے. None can change his words. اللہ کے جو بھی words ہیں، الفاظ ہیں، اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا. And none will you find as refuge other than him. اور اللہ کے سوا تمہیں کوئی اور نہ تو پناہ گاہ ملے گی، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ ریفیوج. اللہ کے سوا کہیں پر بھی کوئی بھی پناہ نہیں ہے. یعنی مطلب بندے کو اللہ ہی کی پناہ، اللہ ہی کا سپورٹ، اللہ ہی کی مدد کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ جو ورڈ ہے یہاں پر ملتحدہ، ملتحدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مطلب سپورٹ، اللہ کا پروٹیکشن اور اللہ کی ہی مدد، اللہ کا ہی سہارا اور ٹھکانہ، پناہ گاہ سب اللہ کے پاس سے ہی مل سکتا ہے. بندہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ فلانی جگہ سے یوں کر لے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا اور میں ایسا کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا. یہ سب غلط ہے. آیت نمبر 28. اینڈ کیپ یور سیلف او محمد، پیرانتھیسس میں او محمد ہے اس لیے کہ کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے بعد پوری ان کی امت سے. اینڈ کیپ یور سیلف او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیشنٹلی، صبر کے ساتھ، with those who call on their Lord morning and afternoon seeking his face. تو ان لوگوں کے ساتھ آپ جو مطلب پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام یا دوپہر، یعنی وہ ہمیشہ جو ورڈ آتا ہے نا والعشیے، تو وہ عشیے کبھی کبھی عشاء کے لیے بھی ہوتا ہے اور آفٹرنون کے لیے بھی ہوتا ہے، نون اور ایوننگ. سیکنگ ہز فیس یعنی اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا کو وہ لوگ مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی کمپنی میں آپ رہو. اس کا مطلب یہ ہے، تو یعنی ہم سب کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہو جو صبح و شام اللہ کا مطلب چہرہ انور تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو صبر کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہو. تو ہم کو بھی یہی ہے کہ ہم کو بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اور صبح و شام یعنی کہ مطلب وہ لوگ صبح و شام یہ نہیں ہے کہ لوگ مصلی بچھا کے بیٹھے ہیں اور صرف تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی اور بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، یہ بات نہیں ہے. وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو جیتے ہیں وہ بھی اللہ کے احکامات کے برابر، اللہ نے جو کچھ کہا، حکم کیا، اس کے جو حکم کے اوپر چلنے والے لوگ. یعنی اپنی مرضی چلانے والے لوگ نہیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے تو تسبیح بھی پڑھا، بہت قرآن بھی پڑھ لیے، لیکن جیسے ہی یہ سب ختم تو تم نے اپنی مرضی چلانا شروع، اور جو چیز کے لیے اللہ نے منع کیا وہی کام کرنا.
کیونکہ وہ تمہاری مرضی کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری ڈیزائر ہے، تمہاری خواہش ہے وہ کام کرنے کی، اس لیے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہ لوگ وہ نہیں ہے، ان کا جو پورا صبح سے لے کے رات تک بھی وہ لوگ وہ چیز کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی تلاش کرو جو صبر کے ساتھ اپنے رب کا مطلب رضا حاصل کرنے کے اندر رہتے، اپنے رب کی رضا اور اس کو اپنے رب کو ان لوگ مطلب چاہتے ہیں کہ اس کا ہی چہرہ ہم کو ملے، یعنی چہرہ ملے یعنی اللہ کی رضامندی، اللہ کا راضی ہونا۔ اینڈ لیٹ ناٹ یور آئیز اوور لک دیم، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹ کر کہیں اور چلی جائیں۔ ڈیزائرنگ دا پومپ اینڈ گلیٹر آف دا لائف آف دا ورلڈ، دنیا کے اندر جو کچھ بھی شو بازیاں ہیں اور جو بھی مطلب چمک اور دھڑک ہے ساری، ان سب کی خواہشات کہیں آپ نہ کر بیٹھو۔ اس لیے دیکھو آپ کی نگاہیں جو ہے ان سے پار ہو کے کہیں اور نہ چلی جائے، کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی کے پیچھے پاگل ہیں اور اپنی تمام خواہشات کو بائی رائٹ اور بائی رانگ، بائی ہک اور بائی کروک پورا کرنے میں لگے ہوئے، تو آپ ان لوگوں کی طرف دیکھو بھی مت۔ اینڈ obey not him whose heart we have made heedless of our remembrance، اور دیکھنا کہیں اس کا کہنا مت مان لینا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرے، اللہ کا ذکر بھی نہ کرے۔ تو ایسے بندے کا جس کا دل اللہ نے غافل کر دیا ہے، ہیڈ لیس کر دیا ہے، تو دیکھیے آپ اس بندے کا کہنا کبھی نہیں ماننا۔ کیا کر رہے اوپر، باپ رے۔ اینڈ ہو فالوز ہز اون لسٹ، اور وہ جو اپنی ہی تمام اچھی بری گندی ہر خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اینڈ ہوز افیئر ہیز بین لاسٹ، اور جس کے ہر اعمال گم ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے کچھ اعمال جو نیکی کے ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن اسے پتا نہیں کہ اس کے تمام اعمال جو ہے وہ گم ہو چکے۔ The command to recite the Quran and to patiently keep company with the believers، حکم ہے یہاں پر کہ تلاوت کرو قرآن کی، کیونکہ تلاوت ورڈ آیا ہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو اس کے بہت سارے معنی ہیں، اور صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کو تلاش کرو جو مومن لوگ ہیں۔ اللہ says وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ and recite what has been revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of your Lord's book، اور تلاوت کرو جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی کتاب میں سے۔ کتنا پریسائز ہے یہ سینٹنس۔ commanding his messenger to recite his holy book and convey it to mankind، اللہ حکم کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کی تلاوت کرو، یعنی اس کو خود سیکھو، خود سمجھو اور پھر دوسروں کو سکھاؤ، اور اس کو پہنچاؤ تمام انسانیت کی طرف، تمام انسانوں، mankind۔ اللہ says لا مبدل لکلماتہ، none can change his words، اللہ کے ورڈز کوئی بھی چینج نہیں کر سکے گا، یعنی الفاظ اللہ کے، یعنی کہ مطلب الفاظ ہی کوئی چینج نہیں کر سکے گا۔ جملے اور پوری قرآن کی تو بات ہی بھول جاؤ، ایک الفاظ اگر کوئی نہیں چینج کر سکتا نا تو ختم ہوگی بات۔ میننگ نو ون کین آلٹر دیم، یعنی اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، ڈسٹورٹ دیم، اس کو بالکل کچھ کا کچھ الگ ہی بنا دیں اور مس انٹرپریٹ کریں، اور پھر وہ جو اس کے اندر میسج ہے اس کو بدل دیں اور اس کو کچھ اور ہی مطلب لوگوں کو بتایا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا نا کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے ورڈز کو، اللہ کے کلمات کو۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا and none will you find as a refuge other than him، اور اللہ کے سوا کہیں کوئی پناہ نہیں پاؤ گے تم کوئی بھی پناہ اللہ کے سوا۔ It was reported that Mujahid said a shelter
यानी कि एक शेल्टर जिसके अंदर बंदे यानी कि मतलब पनाह लेते हैं. एंड दैट कतादा सेड रहीमहुल्लाह, अ हेल्पर और सपोर्टर, मददगार और मतलब सपोर्ट करने वाला, जो मतलब सहारा दे. इब्न जरीर सेड, अल्लाह इज सेइंग, अल्लाह कह रहा है यहाँ पे, if you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do not recite what is revealed to you of the book of your Lord, then you will have no refuge from Allah. सुन लो इस बात को. अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है ना, कि अल्लाह कह रहा है कि अगर ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इफ यू डू नॉट रिसाइट, यानी अगर आपने इसकी तिलावत नहीं की, जो कुछ भी वही किया गया है आपकी जानिब तुम्हारे रब की किताब में से, देन यू विल हैव नो रिफ्यूज फ्रॉम अल्लाह, तो अल्लाह की तरफ से आपको कहीं कोई पनाह नहीं मिलेगी. तो जब दुनिया के अंदर हम सब जो उम्मती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो जब अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कह रहा है कि अल्लाह के सिवा फिर तुम्हें कहीं कोई पनाह नहीं मिलेगी, अगर इस किताब को तुम्हारे रब की तुमने तिलावत करके लोगों को आगे नहीं पहुंचाया, यानी कि तुमने खुद ने सीखा, समझा, फिर आगे पहुंचाया, तो ये अगर पहुंचाने वाली जो बात है, इसको दिमाग में रखने की जरूरत है कि सबके ऊपर ये फर्ज है कि पहुंचाए. एज अल्लाह सेज, जैसे कि अल्लाह कहता है और अल्लाह ने कहा है, सूरे नंबर 5 आयत नंबर 67 सूरे माइदा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास. ओ मैसेंजर, या रसूल अल्लाह, प्रोक्लेम द मैसेज, पहुंचाओ ये पैगाम, विच हैज बीन सेंड डाउन टू यू फ्रॉम योर लॉर्ड, जो आपको भेजा गया है आपके रब की तरफ से. एंड इफ यू डू नॉट, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, देन यू हैव नॉट कन्वेड हिज मैसेज, तो फिर आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया नहीं. अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मैनकाइंड, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा इंसानों से. यानी इसका मतलब आप डरो मत, पहुंचाओ इसको. फिर आयत नंबर, सूर्य नंबर 28 आयत नंबर 85 यानी सूर्य अल कसस, इन्नल्लज़ीना फरज़ अलैकल कुरआन लरादूका इला मआद, verily he who has given you the Quran will surely bring you back to the place of return. यकीनन वो जिसने आपको कुरान अता किया है, और यकीनन वो आपको जरूर लौटा के लाएगा आखिरी, मतलब जो जगह है माआद, यानी इला माआद, यानी अल्लाह के पास आखिरी जो प्लेस ऑफ रिटर्न है, जहां पर पहुंचना है, उस जगह पे अल्लाह आपको लौटा के लाएगा. मीनिंग, इसका मतलब है, ही विल कॉल यू टू अकाउंट फॉर द ड्यूटी ऑफ कन्वेइंग द मैसेज, यानी इसका मतलब कि जब अल्लाह के पास लौटा के ले जाया जाएगा, तो अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकाउंट करेगा, यानी उनका हिसाब लेगा कि जो ड्यूटी अल्लाह ने उनके सुपुर्द की थी कि इस पैगाम को, इस कुरान को लोगों तक पहुंचाने की, उसका हिसाब लेगा अल्लाह. सोचो, विच ही एंट्रस्टेड यू विद, और इसके लिए अल्लाह ने आपको, मतलब उसके लिए वो कुरान को सबको पहुंचाने के लिए आपको अल्लाह ने चुना और आप पे भरोसा करके आपके सुपुर्द किया. वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजहहु, and keep yourself patiently with those who call on their Lord morning and afternoon seeking his face. और अपने आप को उन लोगों के साथ रखो, सब्र के साथ, जो पुकारा करते हैं अपने रब को सुबह, शाम या दोपहर, और उसका चेहरा जो है वो चाहते हैं, यानी कि उसकी रजा. मीनिंग, सिट विद दोज हु रिमेम्बर अल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं उनके साथ रहो, यानी जिंदगी के हर काम को करते हुए वो अल्लाह को याद करते ना,
اور جب بھی وقت ہے تو تلاوت بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، اور اپنی زندگی میں جو بھی کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. وہ اللہ کی مرضی نہیں توڑتے وہ کہ اپنی مرضی چلائیں. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہو سے لا الہ الا اللہ، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو لا الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں. who praise him، اور جو بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں وہ لوگ، glorify him، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، declare his greatness and call on him morning and evening، اور اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کو پکارا کرتے ہیں صبح و شام. all the servants of Allah، تمام وہ اللہ کے بندے، whether rich or poor، strong or weak، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، بہت طاقتور ہوں یا کمزور ہوں، لیکن یہ کرائیٹیریا ہے کہ وہ اللہ کو پکارا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اور وہ اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بھی کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بھی، حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ امیر ہے کہ غریب، اور وہ طاقتور ہیں کہ کمزور. It was said that this was revealed about the nobles of Quraysh when they asked the Prophet to sit with them on his own and not to bring his weak companions with him such as Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab and Ibn Masud radiyallahu anhum ajma'in. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت آئی نا کہ ان کے ساتھ جا کے آپ بیٹھو، وہ اس لیے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ادھر آؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھو، لیکن اپنے ساتھ یہ آپ کے جو کمزور اور غریب لوگ جو ہے آپ کے صحابی ان کو مت لاؤ. اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو حضرت بلال، عمار، سہیب، خباب and ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کو مت لاؤ. They wanted him to sit with them on his own، یعنی کہ آپ آئیں اکیلے اور ہمارے ساتھ بیٹھو. But Allah forbade him from doing that. تو اللہ نے کہا کہ یہ سردار کی کیا حیثیت ہے، چاہے کتنے بھی بڑے بڑے نوبلز ہیں قریش کے، بڑے بڑے سردار ہیں، امیر ذاتیں ہیں، لیکن ان کا پاور ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں. اللہ نے منع کر دیا ان کو کہ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھو آپ، یہ جو صبر کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں. پھر آیت نمبر 6 ہے سورہ انعام، سورہ نمبر 6 سورہ انعام اور آیت نمبر 52. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ and turn not away those who invoke their Lord morning and afternoon. اور دیکھو کہیں ان لوگوں کو مطلب لوٹا مت دینا، یعنی جیسے مطلب ان کو ایسا مت کرنا کہ بھئی جیسے وہ تم چلے جاؤ، یعنی ان کو ایسے مطلب وہ مت کر دینا کہ ان کو تم چھوڑ دو، ان کو مطلب پلٹا کے واپس بھیج دو. یہ مت کرنا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام. تطردی یعنی کہ ان کو نکال دینا، لوٹا دینا، تو وہ اللہ کہہ رہا مت کرنا ایسا. اللہ commanded him to patiently content himself with sitting with those people, the weak believers. اللہ یہاں حکم کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صبر کے ساتھ آپ بہت اطمینان رکھ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، چاہے وہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، مومن ہیں. And said, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ and keep yourself patiently with those who call on their Lord morning and afternoon. اور رکھو آپ ان لوگوں کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ رہو ان کے ساتھ جو پکارتے رہتے ہیں ان کے رب کو صبح و شام. امام مسلم ریکارڈڈ ان ہز صحیح and سعد بن ابی وقاص who said، اور امام مسلم جو ہے ان کا جو ہے نا صحیح مسلم میں یہ مطلب درج ہے پورا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ who said، انہوں نے کہا there was a group of 6 of us with the prophet، ہمارا ایک گروپ تھا 6 لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. the idolater said، تو جو مشرکین لوگ تھے، بت پرست،
انہوں نے کہا ٹیل دیز پیپل ٹو لیو سو دے ول ناٹ آفینڈ اس. ان لوگوں کو کہو کہ بھئی جاؤ تاکہ یہ ہمارے خلاف نہ ہو. دیر واز مائی سیلف, تو انہوں نے کہا میں بھی تھا ان کے ساتھ, سعد بن ابی وقاص, ابن مسعود, a man from Hudayl, Bilal and 2 other men whose names I have forgotten, رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ تمام تھے. تو انہوں نے کہا میں 2 کے نام بھول گیا, لیکن تو اس وجہ سے یہ وجہ ہے جو اللہ کو پھر اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی. Allah's messenger thought to himself about whatever Allah willed he should think about. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوچا اپنے آپ سے کہ about whatever Allah willed, یعنی اللہ نے جو بھی چاہا تو he should think about, تو وہ اس کے بارے میں سوچے ضرور, یعنی کہ وہ خود یا اللہ کی جو مرضی ہے اسی پر برابر سوچے, سوچ بچار کرے. دین اللہ ریویلڈ. ولا تتردی, یہ تتردی کا مطلب ہے جیسے دھکے مار کے نکالنا یا نکال دینا, چھوڑ دینا یا ٹرن اوے کرنا. ولا تتردی الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 ہے, سورہ نمبر 6. And turn not away those who invoke their Lord morning and afternoon seeking his face. اور دیکھو ان کو پلٹا مت دینا کہیں, جو اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں صبح و شام اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. Only Muslim reported this, یعنی مسلم میں ہے, including البخاری, excluding البخاری, یعنی جو البخاری میں نہیں ہے یہ درج, لیکن مسلم, صحیح مسلم میں ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا and let not your eyes overlook them. اور دیکھو کہیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر دوسری طرف نہ جائیں. Desiring the pomp and glitter of the life of the world, اس دنیا کی زندگی کی چمک دھمک اور سب اس کی شو بازی, کہیں اس کی طرف آپ کا دھیان نہ چلا جائے, کہیں آپ اس کی خواہش نہ کر بیٹھو. ابن عباس رضی اللہ عنہما said, this means, اس کا مطلب ہے do not favor others over them, یعنی ان غریب بھلے فقراء ہیں وہ صحابی, ان کے اوپر کسی کو بھی فیور مت دینا, اہمیت مت دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے غریب ہوں لیکن وہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے پسندیدہ, اسی لیے ان پر کسی اور کو ترجیح مت دینا. meaning do not seek the people of nobility and wealth instead of them, یعنی وہ لوگ جو بڑے نامچین اور ان کا بڑا دبدبہ ہے اور ان کا بڑا مرتبہ ہے اور وہ لوگ سردار ہیں, امیر ہیں, تو یہ لوگوں کو کہیں آپ مت سوچنا کہ ان لوگوں کے ساتھ اگر ذرا سب بات طے ہو جائے اور یہ لوگ اگر میرا کہنا مانے تو ان کے ساتھ کتنے سارے لوگ آ جائیں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خواہش وہی ہے صرف, لیکن یہاں کہہ دیا گیا کہ ان کو ان پہ ترجیح مت دینا, یہ امیر ہو سردار ہو جو بھی ہو, ان کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا and obey not him whose heart we have made heedless of our remembrance. اور اس کا کہنا تو بالکل مت ماننا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے, اپنی ذکر سے غافل کر دیا ہے. means those who are distracted by this world, اس دنیا کی زندگی سے وہ لوگ اس طرف چلے گئے ہیں, یعنی کہ اٹریکٹ ہو گئے نا اس طرف, ڈسٹریکٹڈ ہو گئے, اس لیے یعنی اپنی صحیح سیدھی راستے سے ہٹ گئے اور دنیا کی زندگی کے اندر آ گئے. فرام بینگ کمیٹڈ ٹو دا ریلیجن اینڈ فرام ورشپنگ دیئر لارڈ, یعنی کہ اپنے دین کے اوپر ہی جمے رہنا اور صرف اپنے رب کی بندگی کرنا, اس سے وہ لوگ ہٹ چکے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ and who follows his own lust, اور جو بھی ان لوگوں کی خواہشات ہوتی ہے, اچھی بری جو بھی ہے, وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا and whose affair, یعنی کہ deeds, یعنی کہ اعمال has been lost,
اور یہ لوگوں کے تمام اعمال، ان کے جو بھی معاملات، ان کے اعمال، سب ان کے ہر چیز جو ہے وہ گم ہو چکی. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کے جو بھی وہ سمجھ رہے ہم نے یہ اعمال کیے، ہم نے ایسی خیرات کی، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے قربانی کی، ہم نے حج کیا، ہم نے عمرہ کیا، تو یہ تمام سب کچھ ختم ہو گیا. means his actions and deeds are a foolish waste of time. یعنی اس نے جو بھی ایکشن کر رہے تھے، وہ جو اعمال وہ کر رہے تھے، اس کو کہا گیا کہ بے وقوف لوگ جس طرح سے اپنے وقت کو ضائع کرتے نا، تو ان کا وہ ایکشن، ان کی وہ حرکت، ان کے وہ اعمال، وہ سب وہی تھے. جیسے بے وقوف انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے ویسے. Do not obey him. ان کا کہنا مت ماننا کبھی. اور admire him. اور admire his way. اور envy what he has. اس کی بہت ہی مطلب اس کو بہت ایڈمائر کرنا ہے کہ اس کے لیے بہت دل میں تمہارے یہ ہو، تعریف ہو، یعنی اور تم بولو کہ دیکھو ارے ان کو، یعنی ان کے بہت تعریفی انداز میں تم ان کا وہ کرو، اور پھر اوپر سے تم ان کے پاس جو ہے اس کے لیے تمہارے دل کے اندر ایک جلن اور حسد آ جائے کہ یعنی مجھے بھی یہ ملے. تو یہ جو جلن حسد ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے یہ میرے پاس ہونی چاہیے، یہ جو اس کو ملا ہے یہ مجھے ملنا چاہیے، اس کا جیسا ہے ویسا میرا بھی ہونا چاہیے. تو یہ کبھی مت کرنا. اور ان کو دیکھ کر ایڈمائر بھی نہیں کرنا کہ ہاں دیکھو کتنا اچھا نا لوگ، یہ ایڈمائر کرنا بھی نہیں، منع کیا گیا. ایز اللہ سیز elsewhere، جیسے کہ اللہ نے اور بھی جگہوں پہ قرآن میں کہا. سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. And strain not your eyes. اپنی نظروں کو تکلیف مت دو، اتنا دکھاؤ مت، یعنی دیکھ دیکھ کے نہیں تھک جاتی آنکھیں. تو and strain not your eyes in longing for the things، کہ ان چیزوں کے لیے تمہارے دل میں ارمان ہو، لانگنگ کرو کہ کاش یعنی یہ چیزیں مجھے بھی مل جائے. تو اللہ یہاں پر جب کہہ رہا ہے تو یاد رکھنا یہ تمام ہم سب کے لیے ہے یہ بات. Can strain not your eyes in longing for the things we have given for enjoyment to various groups of them. جو ان کے الگ الگ جو بھی ان کے گروہ ہے، گروپس ہے، ان کو طرح طرح کے ہم نے مزے کی چیزیں اور انجوائے کرنے کا ایسا سب ہم نے ان کو دیا ہے. ایسی چیزوں کی خواہش بھی مت کرنا کبھی. یعنی اللہ بول رہا ہے ہم نے دیا ان کو، لیکن آپ خواہش نہیں کرنا. اس کا مطلب جو بلیورز ہے وہ بھی نہ خواہش کریں ایسے لوگوں کو دیکھ کر. دا اسپلینڈر آف دا لائف آف دس ورلڈ، اس دنیا کی زندگی کی شان و شوکت مت کرنا ایسے لوگوں کو دیکھ کر اس کی خواہش. دیٹ وی may ٹیسٹ them thereby، کیونکہ اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے کر. تو سوچ لو، جس کا امتحان لیا جا رہا ہے تم ان کی خواہش کر رہے ہو، ان کے جیسے بننے کی خواہش کر رہے ہو، ان کے جیسی لائف سٹائل کی خواہش کر رہے ہو، تو سوچ لو پھر تم بھی ایسے ہی امتحان سے گزرو گے. بٹ دا پروویژن آف یور لارڈ از بیٹر اینڈ مور لاسٹنگ. اللہ کہتا ہے تمہارے رب کا جو رزق ہے جو تمہیں عطا کرتا ہے، وہ علم بھی آ گیا، اس میں روزی آ گئی حلال، اور جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے یعنی کہ وہ رزق میں ٹیلنٹ بھی ہے، اور دوسری اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے قوت دیا، طاقت دیا، جو بھی دیا سب کچھ، تو وہ اللہ کا پروویژن ہے، اللہ کا رزق ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رب کا رزق بہت بہتر ہے اس سے، یہ یعنی کہ ان تمام سے، اور مور لاسٹنگ ہے وہ، یعنی کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی بات ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.